أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین نے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر تین قسم کی عبادات فرض کی ہیں: زبانی، جسمانی اور مالی۔ زبانی عبادات سے مراد قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کا ورد، کلمہ طیبہ کا ذکر، جو بھی عبادت زبان سے کی جائے اس کو زبانی عبادات میں شمار کیا جائے گا۔ اور بدنی عبادت سے مراد نماز، جہاد، حج کے لیے جانا، اس میں چونکہ بدن بھی ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ عبادت زبانی بھی عاقل و بالغ پر ہی فرض ہے، اور جسمانی عبادت بھی عاقل و بالغ پر فرض ہے، لیکن تیسری ہے مالی عبادت، جو عاقل و بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ جس مسلمان کے پاس رزق حلال مال ہوگا اسی کی طرف یہ عبادات متوجہ ہوں گی، اسے یہ مالی عبادت کرنی ہوگی زکوٰۃ کی شکل میں، یا اس نے جو نظر منت مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے، یا نفلی صدقات و خیرات کے ضمن میں۔ زکوٰۃ کا اپنا نصاب ہے، 2.5% اس مال کا سال کے بعد دینا ہوتا ہے، اور نظر منت مان لی جائے تو جب وہ بات جائز بات پوری ہو جائے اب وہ رقم جو مانی تھی اللہ کی راہ میں مستحقین کو دینا ضروری ہے۔ مالی عبادت میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ مال حلال ہو۔ حرام مال پیش کر کے کبھی قطعاً اس سے ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی کہ الٹا گناہ ہوگا۔ حلال مال ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنا عمدہ حلال اور پاکیزہ مال دیا کرو۔ جو چیز تم خود لینا پسند نہیں کرتے وہ کسی دوسرے کو نہیں دینی۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں جو چیز تم کسی کو دے رہے ہو اگر تمہیں دی جائے تو تم مجبوراً قبول کرو گے، ایسی چیز کسی کو نہیں دینی۔ ہاں اگر تمہارے پاس عمدہ بہت اچھی چیز ہے ہی نہیں تو جس درجے کی چیز موجود ہے وہی اللہ کی راہ میں دی جائے گی۔ اور اللہ کی راہ میں چیز دیتے ہوئے دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک کا فرمان عالی یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جس کو تم زکوٰۃ دے رہے ہو، جس کو صدقات و خیرات دے رہے ہو، جس سے مالی تعاون کر رہے ہو، اس کو ایک تو احسان نہیں جتانا، زندگی بھر زندگی کے کسی موڑ پر بھی یوں نہیں کہنا کہ میں نے تمہیں یہ رقم دی تھی وگرنہ تم یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ بالمنی احسان نہیں جتانا، بالاذی اور اس کو ذہنی طور پر ٹارچر نہیں کرنا، ذہنی اذیت نہیں پہنچانی، حد کے عزت اس کی نہیں کرنی۔ یہ دو کام ایسے ہیں اگر احسان جتا دیا اس کو ذہنی ٹارچر کر لیا تو پھر صدقہ وہ مالی عبادت باطل ہو جائے گی، اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر انسان ہر مسلمان کی عزت نفس ہے، اس کا مقام اور وقار ہے، اس کو بحال رکھتے ہوئے عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے مالی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مالی عبادات میں ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔